ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا، اب جو خطاب کرتا میں اپنی مرضی سے کرتا نا، تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیں۔ ہاں دوبارہ سوال دہرائیں جی۔ سرکار سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اب پتا ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے نا۔ کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عاجز رہتا ہے۔ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر ازل ہے، وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہاں اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبدیل کرا دے گا۔ باقی تمام احباب خاموشی اختیار کریں، سرکار جواب دیں، نعرہ نہیں لگائیں۔ شکریہ۔ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر حساب کتاب کیوں لے گا؟ اس نے لکھی دی ہے، وہ تقدیر ازل میں ہے، اور جو تم کرو گے نا وہ تقدیر مولف میں، ان کا حساب کتاب ہوگا نا۔ جو تم نے کرنے ہیں نا گناہ، ان کے اب آدمی کو پتہ تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے ہیں اور میں سے کون سے کرنے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہوں سے بچت ہی کرے، لیکن جو ہونا اس کو ہو ہی جانا ہے۔ اللہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں؟ کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گنہگار روتا ہے، اور تو نے تو گناہ ہی نہیں کیا، روئے گا کیا؟ ہاں جی دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک نے دعا کی تھی؟ علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب ولی لوگ جاتے ہیں یا حضور پاک گئے نا، ظاہری جسم سے حضور پاک گئے، ان روحوں کو تیار کر کے ولی جاتے ہیں۔ اب یہ سرت منتہا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہیں ان سے ملتا ہے، جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے نا، وہیں کے ساری دعائیں مانگتے ہیں کہ پیچھے کیا کون سا علم ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے نا۔ ہاں جی سرکار مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہر مہدیت نقش ہوگی، ایسی ہستی کو مہر دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے، تو سرکار پھر پشت مبارک پر مہر مہدیت کس طرح دکھائی جائے گی یا دیکھی جا سکے گی؟ مقصد ہے جو کہے گا میں امام مہدی ہوں اس کو پھر دکھانی پڑے گی نا، اگر کہتا ہے تو دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی سرکار اگلا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مرض والا ان کو پہچانے گا، دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مردے زندہ کرے گا، جو لوگ کرامات پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی کرامات مہدی اور دجال کی شعبدہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں؟ نہیں، تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جب تک چور چور کو پہچانتا ہے، نور نور کو پہچانتا ہے۔ اللہ ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ، ان کی نظریں ٹکرائیں گی، ایک مومن ادھر ایک مومن ادھر، ان کے دل ٹکرائیں گے نا۔ اللہ جو اہل دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا نا وہ امام مہدی کو پہچانیں گے نا، تو جن کے دلوں میں شیطان ہو گیا وہ شیطان کا ساتھ دیں گے نا۔ یہاں وہ لوگ یہ مذہب تو یہاں بنے ہیں نا، اوپر مذہب تو نہیں تھے نا، اوپر تو محبت تھی۔ جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کافروں میں چلے گئے، بھلے ہندوؤں میں سکھ ہوں گے، وہ بھی مہدی کا ساتھ دیں گے قدرتی طور پہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی غیر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے ساتھ دیں گے، لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ان کے مخالف ہوں گی۔ اور جس طرح حضور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا،
اسی طرح شیطان کا پورا تصرف دجال کو دیا جائے گا نا. ہاں جی سرکار یہ اسٹیفن مسیح ہے ڈسکا سیال کوٹ سے، اس نے 2 سوال لکھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دوسرا سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے تبلیغ کریں گے، کب کریں گے؟ پہلی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائیں تو میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے؟ وہ اللہ بھی آ جائے تم اس کو ماننے سے انکار کر دو کہ پتہ نہیں کون آ گیا نیچے. مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے. تو عیسیٰ جہاں کام کر رہے ہیں نا وہ ان کے معتقدین ہیں نا، وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے. سرکار یہ اگلا سوال ہے. معلوم ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں ہے؟ ہاں یہ تو صحیح ہے، نبوت تو ختم ہو گئی ہے، حضور پاک کے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ولایت میں بھی نہیں ہے. اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے؟ جی سر. وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، وہ جس طرح خضر علیہ السلام نقیب اولیاء ہیں. اب مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے. تو نبیوں کو کوئی پیر ہوا؟ وہ خود ہی کہتے ہو کہ مہدی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بیعت ہوں گے، تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا، اس کو کیا کہو گے؟ مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا، خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا. مقام کیا ہوگا؟ مقام کا اندازہ خود ہی لگا لیں. وہ ایسا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری صورت کیسی ہے. جب خیال آیا نا تو سامنے عکس پڑا، وہ جو عکس ہے ایک روح بن گئی. اب جسے تمہارا عکس ہے اس میں جان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا عکس تھا نا اس میں روح بن گئی. اللہ اس پہ عاشق ہو گیا، وہ اللہ پہ عاشق ہو گیا. پھر اللہ نے 7 دفعہ اور جنبش لی، 7 روحیں اور بن گئی. وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل دائیں طرف ہے. اس کے بعد پھر آگے حضرت فاطمہ تو زہرا کی روح، حضرت حسن بصری کی روح، پھر سلطان صاحب، غوث پاک، ساری روحیں، اور پھر جو مہدی علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے بالکل بائیں طرف. یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف بالکل قریب ہے نا. یہ سرکار یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذاکر قلبی حضرات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تعداد جو ہے نا، نمازیں تو ہر پہ فرض ہیں، اس کی تعداد ہے ہی کوئی نہیں ہے، 5 ہی نمازیں ہیں. اگر اور کوئی پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے. باقی آگے ذکوریت ہے جن کی تعداد ہے. عام آدمی کے لیے حکم ہے، جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے. 5000 دفعہ روز ذکر کر. اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے، اگر تو مولوی ہے تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تجھے اس 5000 والے کے اوپر فضیلت ہے. اگر تو کتب